بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل اور ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے، چاہے عبادات ہیں یا معاملات، اخلاقیات ہیں یا اعتقادات، بنیادی طور پر ایک ایک حکم بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع و پیروی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ دین کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ دین اور شریعت انہی دو چیزوں کے اندر ہی منحصر ہے اور انہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ کبھی نہیں ہو سکو گے۔ مختلف عقائد میں اور مسائل میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور دستور، قانون، ضابطہ بیان فرمایا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رد کرو۔ چنانچہ جتنے بھی اختلافی معاملات اور مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا
کیا ہوا یہ اصول اگر اپنا لیا جائے، اختیار کر لیا جائے تو تمام تر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ امت میں مختلف فرقے، مختلف طبقات موجود ہیں اور مختلف اختلافی عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اور کتاب و سنت کو ماننے والوں کا یعنی اہل حدیث کا اور اہل رائے کا مختلف مسائل کے اندر اختلاف کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ انہی مسائل میں سے جو اختلافی ہیں احناف اور اہل حدیث کے درمیان ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا۔ اس سلسلے میں کافی تصنیفات بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، مناظرے بھی مختلف علماء کے آپس میں ہوتے ہی رہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس مسئلے میں تھوڑی سی یہ ہے، احناف اس مسئلے میں مطلق قراءت کی ممانعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے مطلقاً قراءت مند ہے، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ دعویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مطلق قراءت واقعی منع ہے، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور احناف چاہے مصنفین ہوں اس مسئلے میں، کتابیں لکھنے والے، تصنیف کرنے والے، یا مناظرین ان کے مناظرے کرنے والے علماء، وہ عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ وہ دلائل جو عام مطلق قراءت کی ممانعت کے ہیں وہی دلائل ہی پیش کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی ممانعت کے سلسلے میں، قراءت نہ کرنے کے سلسلے میں واضح کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا۔ کوئی بھی ایک ایسی دلیل نہیں۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں عام طور پر وہ یا تو ضعیف ہے یا پھر ان کا تعلق مطلق قراءت کے ساتھ ہے، ما سوا فاتحہ، لیکن فاتحہ کی ممانعت کے لیے کوئی بھی ایک صریح اور واضح دلیل موجود نہیں۔ بہرحال سن 2002 میں ضلع مظفر گڑھ، تحصیل علی پور اور اس کا ایک علاقہ ہے جتوئی، وہاں پر اہل حدیث اور احناف کے درمیان ایک مناظرہ طے ہوا جس میں اہل حدیث کی طرف سے مجھے مناظر کی حیثیت سے دعوت دی گئی اور الحمدللہ میں پہنچا، تشریف وہاں پر حاضر ہوا، جبکہ احناف کی طرف سے مولانا محمد یونس نعمانی جو کہ بالخصوص احناف کے ایک گروہ یا گروپ بالخصوص جماعت اشاعت توحید و سنت کے ساتھ جنہیں عمومی طور پر مماتی عقیدے کا حامل کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ الحمدللہ یہ مناظرہ ہوا سورۃ فاتحہ کے موضوع کے اوپر، اور اسی مناظرے کے دلائل وغیرہ جو ہے وہ دیکھے بھی جا سکتے ہیں، سنے بھی جا سکتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی نے الحمدللہ اس سلسلے میں کوشش کی ہے اور اس مناظرے کو سیڈیز میں منتقل کیا ہے ویڈیو سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت اور مہربانی سے نوازا ہے، اور خصوصی اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت شامل رہی ہے۔ مختلف دیگر علماء کے ساتھ بھی ہمارے مناظرے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ مناظرہ اس لحاظ سے الحمدللہ بہت اہم تھا کہ دلائل کے لحاظ سے فریقین کے دلائل بھی کافی آگے، اور بالخصوص احناف کے دلائل کے جو علمی جواب تھے، تحقیقی جواب تھے الحمدللہ جو مشکل، اور جن میں الحمدللہ کئی ایسے دلائل تھے جن کا جواب اور علمی توڑ جو ہے وہ علمی سطح پر مولانا یونس نعمانی نے پیش نہیں کیا ہے، جیسا کہ آپ مناظرے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور مناظرے میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں سے کئی دلائل ایسے تھے کہ جن دلائل کا موقع کے اوپر ہی الحمدللہ ہم نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص کتاب القراءت امام بہقی سے جب مولانا یونس نعمانی نے روایتیں پیش کی مختلف امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے کے سلسلے میں، تو ان روایتوں کے فوراً بعد، ان دلائل کے فوراً بعد خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کے اوپر جرح نقل کی، خود جرح کی، محدثین کی جرح نقل کی، جو واضح طور پر ایک ایک راوی اور ایک ایک حدیث کے متعلق وہاں پر ریمارکس تھے اور محدثین کے الحمدللہ انہی کتابوں سے جن سے وہ پیش کر رہے تھے، الحمدللہ ہم نے لوگوں کو کھول کر دکھا۔
اس مناظرے کی سب سے اہم بات جو تھی یہ رات عشاء کے بعد سے شروع ہوا اور صبح گیا تک جاری رہا. شروع میں ہی مولانا یونس الرحمانی یہ چاہتے تھے کہ اس کا وقت طے ہو جائے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ اوپن ہوگا اور وقت اس کے لیے متعین نہیں. جب تک یہ چلے گا دلائل دونوں طرف سے آئیں گے، جوابات دونوں طرف سے آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا. یہاں ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اہل حدیث کی طرف سے اس مناظرے کے اندر جو مناظر تھے، صدر مناظر تھے مولانا عبدالستار علی پوری، وہ ایک سابق حنفی دیوبندی عالم تھے جنہوں نے خیر المدارس کے اندر مکمل جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی، دورہ حدیث بھی وہیں سے کیا، اور پھر تقریباً 17 سال تک مختلف دیوبندی دینی مدارس کے اندر مختلف علوم، فنون، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، یہ چیزیں پڑھاتے رہے، اصول فقہ پڑھاتے رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی تحقیق کے بعد الحمدللہ اہل حدیث ہوئے تھے. وہ اس مناظرے کے اندر صدر مناظر کی حیثیت تھے، انہیں مناظرے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. اور جب صبح کی نماز کا وقت ہوا یونس الرحمانی صاحب، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ نماز ادا کر لی جائے، بقیہ جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ نماز کے بعد کر لیا جائے. تو نماز صبح کی پڑھنے کے لیے اٹھے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یونس الرحمانی صاحب میدان مناظرہ کے اندر، مناظرے کی جگہ کے اندر تشریف لے آئے. دوسرے کمرے کے اندر، اسی مکان کے دوسرے کمرے کے اندر موجود رہے، بار بار بلایا گیا، بار بار ان کو بلایا گیا. اور بالخصوص یہ چیز اس ویڈیو کیسٹ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کہ جب ویڈیو بنانے والے نے کیمرہ جو ہے وہ فوکس کیا گھڑی کے اوپر، ٹائم دکھلایا کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے اور اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ ابھی تک یونس الرحمانی صاحب تشریف نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مناظرہ کرانے والے تھے وہ بھی الحمدللہ حدیث ہوئے. اور پھر مناظرے کے اختتام کے بعد مولانا یونس الرحمانی صاحب اس مناظرے کی جو ویڈیو تھی وہ بھی، اور آڈیو کیسٹیں جو حنفیوں نے کی تھی وہ بھی، جو اہل حدیثوں نے کی تھی وہ بھی، دونوں کے دونوں سیٹ یہ بہانے کے ساتھ لے کر گئے، حتیٰ کہ ویڈیو والے سے وہ ویڈیو کیسٹیں بھی لے کر چلے گئے، اور اس علاقے کے اندر کوئی ایک ثبوت بھی اپنا نہیں چھوڑا. آڈیو کیسٹ بہانے سے لیے گئے کہ ہماری ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی، ہمیں دے دیں. جو ایٹ کے کیسٹ تھا وہ لے کر گئے کہ ابھی ہم اس کو ڈپلیکیٹ کرا کر دیتے ہیں، پھر واپس نہیں دی. یہ کافی عرصے سے مناظرہ بہت اہم تھا، ضرورت اس بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسلامک ریسرچ سینٹر آف پنڈی کے ساتھیوں کو، انہوں نے اپنے ذرائع سے الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ حاصل کی اور لوگوں تک پہنچایا. اور اب الحمدللہ اس کی کاپیاں انہوں نے مجھے بھیجی اور پھر ہم نے مختلف علاقے کے اندر بھیجی، حتیٰ کہ علی پور شہر جو ہے وہاں پر تحصیل ہے ضلع مظفر گڑھ، وہاں پر الحمدللہ یہ ہے کہ ساتھیوں نے اس کو کیبل کے اوپر چلایا، مختلف لوگوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں مزید ریسرچ اور تحقیق کی طرف آمادہ ہوا. اور جدوئی کے علاقے کے اندر اس کی ساتھیوں نے مختلف کاپیاں جو ہے تقسیم کر کے لوگوں کو تقسیم کی اور دعوت دی، لوگوں نے دیکھا، الحمدللہ متاثر ہوئے. اور اب تک تقریباً 13 یا 14 ساتھی جو ہے وہ ان سیٹیوں کو دیکھ کر بھی الحمدللہ وہ مسئلہ کی حدیث قبول کر چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت و مہربانی سے. باقی مناظروں کے ساتھ میرا تعلق یہ طالب علمی کے دور سے ہے. ہمارا طالب علمی کا دور تھا اور اس زمانے کے اندر مولانا محمد امین اکاڑوی حنفیوں کے مشہور مناظر جو تھے ان کا عروج تھا، اور مختلف اہل حدیث علماء کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہو چکے تھے. ہمارا جو آبائی علاقہ ہے گاؤں محمود کوٹ ضلع مظفر گڑھ، وہاں پر امین اکاڑوی جلسے پر تشریف لے گئے، تقریر کی، جیسا کہ ان کی عادت تھی اہل حدیثوں کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، اور مسئلہ کہ اہل حدیث کو برطان تشنیع، یہ سارے معاملات ہم نے تحمل سے سنے. اور اسی تقریر کے اندر الحمدللہ یہ ہے کہ تقریباً 87 پرچیاں جو ہے نا سوالات کی صورت میں مختلف امیر اکاڑوی کی طرف ہم نے بھیجی، جو ذاتی طور پر الحمدللہ میں نے لکھی تھی. اور اس وقت میں طالب علم تھا، آخری سال تھے ہمارے. تو ان پرچیوں میں، ان سوالات میں متعدد سوالات تھے. بالخصوص ایک سوال جو تھا یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حجت اللہ مبالغہ کے اندر کہ تکلیف کا آغاز 400 سال تک نہیں تھا، اس کے بعد ہوا. سوال یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات خود وہ مقلد تھے یا غیر مقلد. اب امیر اکاڑوی نے اس کا جواب دیا کہ وہ مجتہد.
اس جواب پر اگر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے. جب مقلد نہیں تھے تو وہ کیا تھے؟ غیر مقلد. اسی سلسلے میں ہی کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ امام ابو حنیفہ کے بعد شروع، ان کی تقریر ان کے بعد شروع. ان سے پہلے کے جو ان کے اساتذہ تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ کیا تھے؟ جب تقریر ہی نہیں ہے، فقہ حنفیہ ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ حنفی نہیں تھے، مقلد نہیں تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے. جب وہ مقلد نہیں تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے، تو وہ کیا تھے؟ غیر مقلد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہ کیا تھے؟ استاد کیا تھے؟ غیر مقلد. اور پھر انہیں دنوں اسی سوال و جواب کے سلسلے میں ہی مناظرے کے لیے اسباب پیدا ہوئے. تو امیر القاضی کے ساتھ مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے الحمدللہ ساتھیوں نے مجھے منتخب کیا، جبکہ میرا تعلیمی آخری سال تھا. اور مناظرے کی شرائط کے اندر سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ آپ حنفی مقلد ہیں، اور مقلدین کے لیے اصول اور دستور یہ ہے کہ اما المقلد فمستند قول امام، کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے. اس لیے آپ صرف اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول پیش کر سکیں گے اور کوئی چیز بھی پیش نہیں کر سکتے. اس پر امیر القاضی نے کہا کہ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس یہ کتاب تھی مسلم الثبوت، جو اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے. میں وہ کتاب میں نے کھولی اور اس کا صفحہ دکھایا. یہ دیکھیے، یہ مسلم الثبوت صفحہ 9 ہے اس کا. اس کے اندر یہ اصول حنفیوں کا موجود ہے کہ اما مقلد فمستند قول امام، کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. لا ظنہ ولا ظنہ، مقلد کا اپنا ظن بھی نہیں ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ مقلد کے امام کا ظن بھی نہیں ہوتا، امام کا قول ہوتا صحیح بات ہے. چنانچہ جب میں نے یہ اصول امیر القاضی کے سامنے پیش کیا، بجائے ماننے کے اس نے، بجائے تسلیم کرنے کے اس نے کتاب کا وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا. میں نے کہا کہ یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، کس کو پھاڑ رہے؟ ہم اگر پھاڑتے تو تم الزام لگاتے کہ تم ہماری فقہ کی اصول فقہ کی کتابوں کو پھاڑتے. آج تم نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر امیر القاضی یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی ہماری کتابیں جو کہ اصلاح ہے کہ ان کو پھاڑ دیا جاتا ہے. بہرحال اس کا مقصد مناظرہ کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا الجھانا. کسی طرح لڑائی جھگڑا، یہ اختلاف پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے تاکہ پھر مناظرے سے جان چھوڑے. اور اس کا عمومی طور پر طریقہ یہی رہا ہے. اسی طرح ضلع بہاولپور کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹ تہجابر، وہاں پر رمضان کے موضوع کے اوپر ایک مناظرہ ہوا، جس میں مناظرہ پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے اس کے ساتھ کیا. میں معین تھا. تو اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سے مطلب شاہ صاحب کے دلائل کے اعتبار سے ثابت کر دیا کہ واقعی نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت، اور بالخصوص 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ پھر محدثین کے اوپر گالی گلوچ اور اسی پر اتراتا تھا منبر. چنانچہ جب وہ اس طرف آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو حنفی مناظرے کے منتظمین تھے الحمدللہ وہ لوگ اہل حدیث ہوئے. اور اس گاؤں میں پہلے کوئی بھی مسجد نہیں تھی اہل حدیثوں کی، الحمدللہ اس وقت وہاں پر 3 مسجد اہل حدیثوں کی اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہرحال اس طرح مختلف سلسلے چلتے رہے. اور یہ جو جتوئی میں ہمارا مناظرہ ہوا مولانا یونس نعمانی کے ساتھ، اس سے پہلے اس کے ساتھ میرا کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے سنا تھا کہ خانگڑھ کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب رحمانی کا ان کے ساتھ. تو یونس نعمانی نے ان کو جناب مارا بھی ہے اور بھگا دیا ہے اور شکست دی. جب اس سلسلے میں ہم نے حقیقت حال معلوم کی، وہاں یہ مناظرہ خانگڑھ میں ہوا تھا جو نوابزادہ رسول اللہ کا علاقہ ہے. جب وہاں جا کر پتہ چلا تو صورتحال کچھ عجیب محسوس ہوئی. مناظرہ جو تھا وہ حنفیوں کے 2 گروہ ملے ہوئے تھے، مماتی بھی اور حیاتی، اور اہل حدیث کے مقابلے میں. مناظرہ رفع یدین کے موضوع کے اوپر طے تھا. اللہ کے فضل سے مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب رحمانی حفظہ اللہ نے یہ مناظرہ واضح طور پر جو ہے دلائل کے اعتبار سے جیتا، اور یونس نعمانی کو ذلت آمیز شکست ہوئی. یہاں تک کہ جو صدر مناظر تھا شیخ محمد یوسف، جو اس وقت سپاہ صحابہ کا بھی صدر تھا خانگڑھ کا، اس نے تحریر لکھ کر دی کہ واقعی اس مناظرے کے اندر اہل حدیث مناظر مولانا مفتی عبدالرحمان رحمانی کے دلائل جو ہے وہ قوی ہے، اور مولانا یونس نعمانی جو ہے یہ دلائل کے اعتبار سے یہ شکست خوردہ ہے. جب واضح یہ شکست سامنے آ گئی
تو ان لوگوں نے یہ ایک اور دور کھیلا کہ جناب دوسرے موضوع پر مناظرہ کرتے ہیں، تقریر کے موضوع کے اوپر. چنانچہ ہمارے ساتھی اور بزرگ سیدھے سادے سے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تقریر کے موضوع پر بھی مناظرہ کر دیتے. تقریر کے موضوع پر جب مناظرہ شروع ہو تو 2 ٹکوں کے بعد ہی جنہوں نے بانی اور اس کے احباریوں نے لڑائی اور مار پیٹ شروع کر دی، حتیٰ کہ ہمارے ساتھی کئی زخمی ہوئے اور تعداد ہمارے ساتھیوں کی بہت ہی تھوڑی تھی، 20-22 کے قریب کے ساتھی تھے، جبکہ وہ 1000 کا مجموعہ، 1000 سے بھی زیادہ تعداد تھی. تو پھر اس بنا پر مجبوراً کہ مارا گیا، پیٹا گیا، بزرگوں کی توہین کی گئی. مولانا مفتی الرحمان رحمانی حفظہ اللہ ان کی داڑھی کو نوچا گیا. مولانا محمد صدیق صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ تدریس محمدیہ مظفر گڑھ کے، ان کی داڑھی کو نوچا گیا، زبردست ان کی توہین اور بےزتی کی، پیٹا گیا سخت، اور زبردستی جو ہے وہ ایک تحریر لکھی گئی، اس کے اوپر سائن کروائے گئے کہ ہم یہ مناظرہ ہار چکے. اس مناظرے کے بعد توسا میں ایک مناظرہ ہوا جس میں یونس نعمانی صاحب لکھ کر دے چکے تھے کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، لیکن پھر مناظرے میں سامنے آئے اور اس مناظرے کے اندر حدیث کی طرف سے مولانا شمشاد سکی مناظر تھے. اور جب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جامع ترمذی کے حوالے سے مناظر حدیث مولانا شمشاد سکی نے پیش کی تو یونس نعمانی نے حسب عادت اس روایت کے اندر موجود محمد بن اسحاق ان کے اوپر جرح کی. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت اور ہستی کہ جنہوں نے کائنات کے اندر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کی. امام فی السیرہ اور امام الحدیث ہے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. اور امام عینی جو کہ حنفی انہوں نے ہدایت کی شرح کے اندر لکھا کہ محمد بن اسحاق ثقۃ ثبت ثبت لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے، ثقہ ثبت ہے. اور مولانا عبد الحی حنفی نے الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کے اندر یہ بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق کے متعلق جو جرح کی ہے وہ ان کی جرح عصبیت کے اوپر، تعصب کی بنا پر، ضد اور عداوت اور مخالفت کی بنا پر. جب کوئی شخص کسی کے اوپر جرح اس انداز پر کرتا ہے عداوت اور مخالفت کے طور پر تو وہ جرح قابل قبول نہیں. انہوں نے مثال دی جس طرح کہ امام مالک نے محمد بن اسحاق کے اوپر جرح کی ہے، یہ جرح قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اگر امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کی گئی، امام تھے، محدث، تو مولانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں ہی اسی وقت مولانا یونس نعمانی نے ایک حدیث پیش کی تھی، من کان لہ امام الفقرات و امام لہ قراءۃ. یہ روایت سنن دارقطنی کے حوالے سے، اور سنن دارقطنی کی جو سند ہے اس میں موسیٰ بن ابی عائشہ بھی ہے اور امام ابو حنیفہ بھی. تو پھر محدثین کے جو اقوال تھے امام ابو حنیفہ کے متعلق مولانا شمشاد سلفی نے وہ پیش کی کہ اگر تم محمد بن اسحاق کو جرح کرتے ہو تو اس طرح تو تمہارے امام کو جو امام فقہ ہے تمہارے عقیدے کا، تمہارے مذہب کا، تمہاری فقہ کا، جس کے اوپر دار و مدار اس کے اوپر بھی محدثین نے جرح کی، جسے یتیم فی الحدیث کہا گیا، جسے ضعیف کہا گیا. مختلف اور جب جرح یہاں موجود ہے، میں اس سلسلے میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر اسی سلسلے میں اور اس جو جتوئی والا یہ مناظرہ ہے اس کے اندر بھی امام ابو حنیفہ والی یہ روایت یونس نعمانی نے پیش کی تھی، اور اس پر میں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ مسلک نہیں ہے، ہمارا یہ منہج نہیں ہے کہ ہم ائمہ کرام کی توہین کریں یا تحقیر کریں. اور یہ تحقیر نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق کہ مختلف ائمہ حدیث نے اور جو محقق جید محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے متعلق جو کچھ اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ مختلف دیگر محدثین نے اسے جمع کیا ہے، تو اس میں سے کچھ حوالے میں نے پیش بھی کیے اور جرح ثابت کی تھی امام ابو حنیفہ کے اوپر. اور میں نے مطالبہ کیا تھا یونس نعمانی سے کہ امام ابو حنیفہ کو ثقہ ثابت کر دو، ثقہ ثابت کر دو. اور اس کا کوئی بھی جواب، جو بھی جرح میں نے کی تھی اس کا کوئی بھی جواب یونس نعمانی نے اس مناظرے میں نہیں دیا. ٹھیک سے. اور اس مناظرے کے لیے صبح کی نماز کے بعد زبانی طور پر جس کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی گیا، محمد استاد صاحب بھی گئے، ہم نے کہا کہ یونس نعمانی صاحب اب آ جائیے، وقت ختم ہو رہا ہے. ویسے تو دلائل جو ہے آپ کا ختم ہو چکا، اب آپ کے پلے رہا کچھ نہیں، لیکن فیصلہ کن بہرا آپ آئیے. مناظرے کے انتظامیہ وہ جو
صدور وغیرہ وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں. دلائل آ چکے ہیں دونوں طرف سے اور دلائل کی حقیقت بھی آ چکی ہے, آشکار ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یونس نعمانی صاحب تیار نہیں ہوئے بلکہ اسی کمرے میں بیٹھے رہے اور وہاں سے ہی وہ روانہ ہو گئے. اور یہ مناظرہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بہت اہمیت کا حامل تھا, جس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس نعمانی کو ذلت آمیز شکست عطا کی. ذلت آمیز شکست جسے کہا جا سکتا ہے وہ یہی وجہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حنفیوں نے یہ مناظرہ چھپایا, حالانکہ اپنی ایک ایک بات کو یہ ظاہر کرتے, اپنی ایک ایک بات کو یہ لوگوں کے اندر اچھالتے, جہاں اہل حدیث میں کوئی کمی ہو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن اس مناظرے کا کبھی تذکرہ تک بھی نہیں کیا, کبھی اس کا حوالہ تک بھی نہیں کیا. حتیٰ کے بعد ساتھیوں نے رابطہ کیا کیسٹ ہے, اور یہ بات بھی میں واضح کروں کہ اس مناظرے کو کیسٹ کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ویڈیو کیمرہ تھا اور 2 ٹیپ ریکارڈر تھے, ایک حنفیوں کی طرف سے, ایک اہل حدیثوں کی طرف سے. اب جو حنفیوں کی ریکارڈنگ تھی وہ مولانا یونس نعمانی نے اپنے قبضے میں, اور پھر بہانہ یہ کیا کہ یہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہے, آپ اہل حدیثوں سے کہنا وہ ریکارڈنگ ہے. ان کے بندے آئے ہمارے ساتھیوں کے پاس کہ ہمیں ریکارڈنگ چاہیے, ہماری ریکارڈنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی کیسٹوں کی, آپ کیسٹیں دے دیں, ہم ڈپلیکیٹ کرا کے دیتے. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسٹیں دے دیں, ہم ڈپلیکیٹ کرا کر آپ کو دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم کراتے ہیں, مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مثال نہیں کرتا. ہمارے ساتھی ان کے باتوں میں آ گئے اور کیسٹیں دے دی ان کو, جو ڈپلیکیٹ کر کے ہم تمہیں واپس دیتے, لیکن وہ کیسٹیں لے کر گئے. جو ہمارا ایشو کا سیٹ تھا ریکارڈ کیا ہوا وہ بھی اپنے ساتھ یونس نعمانی لے کر چلے گئے, اور وہاں اس علاقے کے لوگوں کو ایک کیسٹ بھی نہیں دی, حتیٰ کہ چلے گئے, روانہ ہو گئے, اور راستے میں سے واپس آئے, واپس آ کر دوبارہ جو ہے ویڈیو کیسٹ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. علاقہ کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا کہ یہ مناظرہ کیسا ہوا ہے کیسا نہیں ہوا. آڈیو کیسٹیں بھی دونوں کے دونوں سیٹ, ان کی ریکارڈنگ اور ویڈیو کیسٹ کی جو 2 سیڈیاں 2 کیسٹیں تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. بعد میں لوگوں نے, کئی لوگوں نے رابطہ کیا, خود جدوئی کے ہنفی لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کو بھی انہوں نے فراہم نہیں کی. کروڑ پکا کے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا, حتیٰ کہ یونس نعمانی صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمیں ہم سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو وعدے کرتے رہے مگر ان کو کچھ بھی نہیں دیا. بعض دوسرے لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو کیسٹیں غیر مقلدین نے غائب کر دی ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. غیر مقلدین نے کیسٹیں جو ہے وہ غائب نہیں کی تھی, بلکہ دھوکے سے ہماری کیسٹیں بھی وہ لے کر گئے اور جا کر غائب کر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اسلامک سینٹر راولپنڈی کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے الحمدللہ اپنے ذرائع سے ان کیسٹوں کو حاصل کیا. آگے کیسٹیں پھر بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں مل سکی ہیں, 12 ویڈیو کیسٹیں کسی طریقے سے حاصل کر لی گئی ہیں جو الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ ان کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ اس مناظرے کے بعد توسے کے علاقے کے اندر ایک مناظرہ تھا جو بنیادی طور پر ہمارے ایک شاگرد ہیں مناظر ہیں مولانا عطا اللہ اعوان صاحب ڈیرہ غازی خان والے, جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلیت البلاغ جو ہماری جماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں, وہاں کے مفتی بھی ہیں اور الحمدللہ خطیب بھی ہیں اور موقع طالب علم ہیں. ان کا مناظرے کا سلسلہ تھا مولوی عبدالقادر ڈیلوی کے ساتھ. مولوی عبدالقادر ڈیلوی ڈیرہ غازی خان کے ہنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کے ساتھ مناظرہ طے تھا, لیکن پہلے سے ان کا ایک مناظرہ ہو چکا تھا جو کسی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا. اس لیے ساتھیوں نے مناسب سمجھا, ادھر سے مجھے دعوت دی گئی اور ادھر سے دیوبندیوں نے, حنفیوں نے مولانا یونس نعمانی کو بھی بلوایا ہوا تھا. چنانچہ وہ مناظرہ جو تھا حنفیوں کی بالخصوص یہ جو ان کی جماعت ہے, جماعت اشاعت توحید و سنت, یعنی یہ جو مماتی لوگ ہیں, مولانا غلام اللہ خان صاحب کی پارٹی اور گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ, وہ بستی بھی ان لوگوں کی تھی اور مسجد بھی ان لوگوں کی تھی. الحمدللہ ہم 1 بجے وہاں پر پہنچے اس مسجد کے اندر, ان میں سے کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا. ہم مسجد میں پہنچ گئے, وہاں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز پڑھ کر ہم وہاں بیٹھ گئے اور ہمیں پتا چلا کہ یونس نعمانی بھی آ چکا ہے, مولوی عبدالقادر ڈیلوی بھی آ چکا ہے. ہم نے بار بار مسجد کی انتظامیہ کو, مناظرے کی انتظامیہ کو, منتظمین کو کہا کہ یونس نعمانی کو بھی بلائیں اور مولوی عبدالقادر کو بھی بلائیں کہ وہ آئیں اور آ کے مناظرہ کریں. لیکن تقریباً 3:30 بجے تک ان دونوں میں سے کوئی بھی مسجد کے اندر تشریف نہ لایا اور یہی کہتے رہے کہ یہ اہل حدیثوں سے مسجد خالی کرواؤ, ہم پھر آئیں گے, ہمارا جلسہ ہے, ہم نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا. الحمدللہ تقریباً 2.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھ رہے. 3:30 بجے بالآخر منتظمین نے, مسجد کی انتظامیہ نے ہماری منت کی کہ ہم معاملے کو سمجھ چکے ہیں, آپ تشریف لے جائیں. چنانچہ ہم جب باہر نکلے, دروازوں سے باہر نکلے تو یہ لوگ کھڑکیوں کے اندر پہنچ کر اسپیکر کھول کر اعلان کرنے لگے, یہ حدیث مناظرے سے بھاگ گئے, ہم مراد جیت چکے.
جب یہ بات ہوئی تو ہم فوراً پھر دوبارہ مسجد کے اندر چلے گئے اور ہم نے جا کر ان کو اپنے سامنے بٹھایا. ہم نے کہا کہ آؤ مناظرہ کرو, جو مناظرہ طے ہے, موضوع طے ہے میدان کے موضوع کے اوپر. تو وہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہ مولوی عبدالقادر ڈیلوی تیار ہوا اور نہ ہی یونس نعمانی. یونس نعمانی صاحب نے اتنا کہا کہ یہ مناظرہ جو پہلے ہوا تھا وہی دو بزرگ آپس میں کریں گے, یعنی مولوی عبدالقادر ڈیلوی اور مولانا عمر. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ کریں. لیکن انتظامیہ مسجد کی جو تھی, چونکہ ان کا تعلق مولانا غلام اللہ کی پارٹی کے ساتھ تھا, یونس نعمانی کی جماعت کے ساتھ تھا, اور عبدالقادر ڈیلوی جو تھے وہ جو بندیوں کے دوسرے گروپ حیاتی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اب مناظرہ ہمارا مولوی صاحب کرے گا, یونس نعمانی کریں گے. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ اگر یونس نعمانی مناظرہ کریں گے تو پھر ادھر ہماری طرف سے میرا نام کیس لے کے عبدالرحمان شاہی مناظرہ کریں. چنانچہ جب یہ بات آئی تو پھر یونس نعمانی دبک گئے اور چپ کر کے بیٹھے رہے اور مناظرے کے لیے تیار نہ ہوئے. میں سامنے وہاں ان کے سامنے الحمدللہ تقریباً 43 منٹ تک بیٹھا رہا. میں نے کہا یونس نعمانی مناظرہ کر لو, اور آج میں آپ کو وہی انشاءاللہ بن کر یاد دلاؤں گا جو جدوئی میں ہوا. آپ مناظرہ کرو. یہ بار بار یہ کہتے ہیں جن سے پہلے مناظرہ ہو رہا ہے پہلے وہ کریں گے, اگر وہ پایا تک نہیں پہنچے گا تو پھر ہم کریں گے. وہ بھی تیار نہ ہوئے. پھر میں نے کہا مولوی عبدالقادر ڈیلوی کو جن کا تعلق حیاتی گروپ کے ساتھ تھا, اور مولانا یونس نعمانی جن کا تعلق مماتی گروپ کے ساتھ, میں نے کہا کہ بھائی آپ دونوں اگر ہمارے ساتھ رفاجت کے موضوع پر مناظرہ نہیں کرتے ہو تو پھر آپس میں آپ حیات اور ممات کے موضوع پر مناظرہ کرو, ہم دیکھتے ہیں, ہمیں تو پتہ چلے. اس عقیدے میں تم آپس میں دوسرے کو کافر کہتے ہو. تمہارے نزدیک حیاتی کافر ہے, مماتیوں کے نزدیک حیاتی کافر ہے, حیات کا عقیدہ رکھنے والے کافر مشرک ہے, اور حیاتیوں کے نزدیک ممات کا اور وفات کا عقیدہ رکھنے والے کافر اور مشرک ہے. تو آپس میں تمہیں آج یہ عجیب اتفاق ہے تمہارا کہ دونوں متفق ہو کر دونوں کے دونوں کافر, وہ ہاتھ وہ میں کافر کہتے وہ کافر کہتے, ہمارے مقابلے میں آپ آتے آؤ مناظرہ کرو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر اس مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اسلامک سینٹر اور پنڈی کے ساتھیوں کو. بالخصوص میں ان کا اس لحاظ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور ادا کیا ہے ان ویڈیو کیسٹوں کے حصول کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر بالخصوص الحمدللہ انہوں نے اس کو پنڈی, اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں, پنجاب کے بالائی علاقوں میں الحمدللہ ساتھیوں تک پہنچایا بھی تھے, اور ان تک بھی پہنچائی ہیں یہ کیسٹیں. اور الحمدللہ اب یہ مختلف یہاں جتنے بھی مراکز ہیں کیسٹ کے الحمدللہ وہاں تک یہ سیڑھیاں پہنچ چکی ہیں, اور وہاں سے الحمدللہ لوگ حاصل کر رہے ہیں اور استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سیڑھیوں کے ذریعے جن بھائیوں اور ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ ہدایت اللہ نصیب فرمائے گا. تو ان سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمارے اسلامک سینٹر اور پنڈی کے ساتھیوں کو بھی پہنچے گا. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلک کی خدمت کے سلسلے میں الحمدللہ ان کی گراں قدر خدمات ہے. مختلف دیگر علماء کرام جو ہماری جماعت کے محقق اور مناظر علماء کرام ہیں, ان کی سیڑھیاں, ان کی کیسٹیں, ان کی خطابات اور مناظرات وغیرہ اس انداز سے الحمدللہ کافی ان کا ریسرچ ہے, بہت بڑا الحمدللہ سیٹ اپ ہے, جس میں الحمدللہ یہ وہاں پر علماء کو دعوت دے کر ہر ماہ تقریباً جو ہے تحقیقی محققانہ عالمانہ علماء کرام کے پاکستان بھر سے جدید علماء کے ممتاز علماء کرام کے اہل علم کے خطابات اور دروس کا پروگرام بھی ترتیب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھیوں اور بھائیوں کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیسٹوں کے ذریعے, ان سیڑھیوں کے ذریعے جو ساتھی حق تلاش کرنا چاہتے ہیں, ہدایت ڈھونڈنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی ہدایت کا اور حق کے حق پہنچنے کا ذریعہ بنائے, اور ہمارے ان ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذریعہ راست بنائے اور ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.